الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے، قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ اور حضرت یوشع علیہ السلام کے واقعات میں دہرا رہا تھا۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے واقعات محققین کے ہاں اسلامی کتابوں میں بڑے مختصر ملتے ہیں، اور مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی محترم کے واقعات میں 4 بڑی سرخیاں قائم فرمائی ہیں، جن میں سے 2 ہم نے پڑھ لی، ایک پہلے ایک بعد میں۔ اور حضرت کے واقعات میں جو بڑی سرخیوں میں سے ایک بڑی سرخی تھی فتح بیت المقدس، اس حوالے سے فلسطین یا بیت المقدس کی تاریخ کا میں نے خلاصہ دہرایا کہ فلسطین یا بیت المقدس کا یہ جو مسئلہ تھا اور ہے یہ کیا ہے، یا اس کے بارے میں تاریخ یا تاریخ اسلامی میں کیا کچھ ہے، اس کا خلاصہ میں نے دہرایا ان گزشتہ جمعوں میں۔ ارادہ تھا تھوڑا، ہو گیا کچھ زیادہ۔ بہرحال وہ غالباً 5 درس بنے ہیں، اوسط لحاظ سے آدھے گھنٹے کا ایک درس ہے، مجموعہ ان کا 2.5 گھنٹے ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ جب مسجد اقصیٰ کی تاریخ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ابواب میں ہم دہرائیں گے تو تب اس کو ایک ساتھ ہی انشاءاللہ پبلک کریں گے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے واقعات میں آخری صفحے پر مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سرخیاں قائم کی ہیں، آج میں انہی کا خلاصہ دہراؤں گا جتنا ہو سکا، پھر آگے چلیں گے اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو۔ وہ جو آخری صفحے پر حضرت یوشع علیہ السلام کے واقعات میں 2 سرخیاں محترم نے لکھی ہیں، ان دونوں سرخیوں کا 2 لفظوں میں خلاصہ آپ سمجھیے، ایک ہے شکر اور دوسرا ہے صبر۔ یہ نکات میں سے یا اصولوں میں سے 2 بڑے اصول ہیں۔ ایک شکر اور دوسرا صبر۔ میں جو حضرت نے آخری صفحے پر جو سبق دہرایا اس کا بس خلاصہ ہی پڑھوں گا، چونکہ آج کل زوال دیر سے ڈھلتا ہے، اب دن واپس بڑا ہو رہا ہے، رات چھوٹی ہو رہی ہے، اس لیے اب قریب زوال ڈھلتے 1:45 کے قریب ہو جاتا ہے، تو 15-20 منٹ میں چند باتیں میں پڑھ سکوں گا، اور بس جو اللہ کو منظور ہوا۔ اسلامی لغت میں دھیان دیجیے گا،
یہ دو نقطے جو ہیں یا دو سرخیاں بڑی اہم ہیں اور نکات کے ساتھ ساتھ، ایک شکر اور دوسرا صبر، اور ان دونوں کی ہر انسان کو ضرورت پڑتی ہے۔ میں اور آپ وہ نہ کریں یا نہ اپنائیں، اللہ تعالیٰ بچائیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ضرورت ہر ایک کو پڑتی ہے۔ زندگی کے موڑ خوشیوں والے بھی آتے ہیں اور غمی والے بھی آتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے خوشیاں ملیں تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ نہ کرے اگر کسی پر غم آئے تو صبر کرنا چاہیے۔ پھر واویلے یا رونا یا چیخنا یا جو ہے بے صبریوں کے اظہار کرنا یہ زیب نہیں دیتا۔ یہ ہے خلاصہ ساری اس بحث کا۔ علماء نے لکھا ہے اسلامی لغت میں یہ دو نقطے بڑے اہم ہیں اور نکات کے ساتھ، اس لیے کہ دکھ یا سکھ یہ انسان کے ساتھ سانسوں کی طرح چلتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک ذہن میں آپ رکھیں کہ عالم کئی ہیں۔ ایک ایسا عالم تھا جس سے آپ اور ہم گزر آئے ہیں، اس کو علماء کی زبان میں عالم ارواح کہا جاتا ہے، وہاں سے آپ اور ہم آ گئے ہیں۔ جس سے آپ اور میں گزر رہے ہیں اس کو علماء کی زبان میں عالم اجساد کہا جاتا ہے۔ یہ جسموں کی دنیا ہے، روحیں یہاں کسی نے نہیں دیکھی، نہ وہ دکھتی ہے۔ ہاں، لیکن یہ مانی ہوئی بات ہے کہ اصل بہار اسی کی ہے۔ جس دن وہ اس جسم کا ساتھ چھوڑے گی اس دن میں اور آپ چاہ کے بھی اس جسم کو یہاں نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، یہ ہے کہ سامنے جسم ہے اس دنیا میں، اس لیے اس دنیا کو عالم اجساد، جسموں کی دنیا کہتے ہیں۔ روح اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، وہ آج تک نہ کسی نے دیکھی ہے نہ کسی کو وہ نظر آتی ہے۔ اتنی وہ لطیف ہے کہ بلکہ اپنا علماء نے فرمایا کسی اور کو کیا نظر آئے گی، جس کے رگ رگ میں سمائی ہوئی ہے اس کو نہیں نظر آتی۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے اتنی لطیف یہ پیدا کی ہے کہ شاید اتنی لطیف اللہ کی مخلوقات میں اور کوئی شے نہیں۔ اس لیے یہ عالم اجساد سے یہاں سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں۔ اس کے بعد عالم برزخ ہے۔ برزخ پردے کو کہتے ہیں، جیسے ایک شے ہے جیسے آپ کی اور میری زبان میں پردہ کہتے ہیں، اسے ہی برزخ کہتے ہیں۔ اس دنیا کے بعد والا جو جہان ہے وہ برزخ کا جہان ہے، لیکن وہ چونکہ نظر نہیں آتا ہے، پردے میں ہے۔ آج جو ہم نے سینکڑوں لوگ دیکھے ہیں، ہمیں دکھتے ہیں، جو فوت ہو جاتے ہیں، ان کو آپ اور ہم قبروں میں رکھتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں نظر آتا کہ ان پر کیا بیت رہی ہے یا کیا گزر رہی ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں کہ انہوں نے اپنے مردوں کو اسی دنیا میں رکھا ہوا ہے مثالوں کے ذریعے، یادگار کے طور پر، لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں نظر آتا ان کے جسموں پر۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے جیسے کہ ایک وجود پڑا ہوا ہے، بس پڑا ہوا بے حس۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جو کچھ اس جہان میں ان پر بیتتی ہے، قدرت نے میری آنکھوں یا آپ کی آنکھوں اور ان کی حالتوں کے درمیان میں ایک پردہ ڈال دیا ہے، برزخن الی یوم یبعثون۔ وہ پردہ نہ ہٹتا ہے نہ پھٹتا ہے، اس لیے ہمیں ان کے حالات قدرت دیکھنے نہیں دیتی۔ وہ جو کچھ ہوتا ہے اس پردے کے اس طرف ہوتا ہے۔ لیکن اچھا، ایک اور بھی چیز ہے، یہ بھی یاد رہے، ہمارے شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں برزخ کا جہان جب آتا ہے تو وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ برزخ کا جہان قیامت کے زیادہ قریب ہے، یا اس کا تعلق عالم آخرت کے زیادہ قریب ہے۔ حالانکہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محتمم دارالعلوم دیوبند نے لکھا ہے کہ برزخ کا جو جہان ہے وہ بنسبت عالم آخرت کے دنیا کے زیادہ قریب ہے۔ آپ اور ہم قدرت کو منظور نہیں ہے کہ وہ، اس لیے کہ ایمان بالغیب رکھنا ہے نا۔ جب وہاں کی آوازیں یا وہاں کے مناظر دیکھ لیں تو ایمان بالغیب کہاں رہے گا؟ اس لیے قدرت وہ نظارے دیکھ، ہاں وہ عالم ہے،
اس میں کوئی شک نہیں. جیسے یہ جہان ہے وہ بھی جہان ہے, اور جیسے یہ جہان آخر کے جہان تک قائم رہے گا, برزخ کا جہان بھی آخر کے جہان تک قائم رہے گا. جب آخرت کا جہان آ جائے گا تو پھر ہم اور وہ سب ایک ساتھ ہی پھر آئیں گے اس میدان میں. جو بات کر رہا تھا اصل میں وہ یہ تھی کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا, یہ عالم اجساد تو ہے ہی ہے. اس کے بارے میں علماء نے ایک اور جملہ بھی لکھا ہے, وہ ہے دار الامتحان. یہ امتحان کا گھر ہے. یہیں آپ نے اور ہم نے وہ کام کرنے ہیں جس پر آخرت کا نتیجہ ہمارے سامنے آنا ہے. ہم نے کرنا یہی ہے, اس لیے کہ یہ دار الامتحان ہے. علماء نے لکھا ہے وہ جو آگے آئے گا وہ دار الجزا ہے, وہ بدلے کا جہان ہے. اس میں اچھی یا بری اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے جزا ملے گی. کرنا آپ نے ہم نے سب نے یہی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. یہاں جو کچھ میں اور آپ بوئیں گے وہی آخرت کے جہان میں پائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات سنیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے, کتابوں میں ملتا ہے. محترم فرماتے تھے کہ قبر کا جو جہان ہے یہ انسان کے اعمال کا صندوق ہے. انسان کی مرضی ہے, اختیار ہے اس دنیا میں کہ وہ اس کے اندر اچھائیاں ڈالے یا برائیاں ڈالے. جب وہ اس صندوق میں دفن ہوگا تو بدلہ وہی پائے گا جو کچھ وہ اس دنیا میں کر کے گیا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے دار الامتحان کا معنی یہی ہے کہ یہ امتحان گاہ ہے. امتحان میں آپ اور ہم محنت کریں گے, قدرت قبول فرمائے تو پاس ہوں گے, اللہ نہ کرے میں اور آپ اگر کوتاہیاں کریں گے تو فیل ہو جائے. اچھا, یہ جو بات ہے نا, اکابر نے فرمایا ایک یہ چیز ہے جو بات عرض کر رہا تھا کہ اس دنیا میں انسان کو جب دار الامتحان ہے دونوں صورتیں پیش آئیں گی. کبھی ایسے حالات آئیں گے یہ مسکرائے گا, اللہ نہ کرے کبھی ایسے حالات آئیں گے یہ روئے گا. اس لیے کہ یہ دار الامتحان ہے, یہاں پر دونوں طرح کے مرحلے آئیں گے. کبھی خوشیوں سے آزمائے گی قدرت, کبھی غمیوں سے آزمائے گی. اس لیے علماء نے لکھا ہے ہاں آگے جو آخرت کا جہان آئے گا, اس دنیا میں تو سکھ اور دکھ سانسوں کی طرح آئیں گے, لیکن آخرت کا جو جہان ہے علماء نے لکھا ہے اس جہان میں قدرت نے دو ٹھکانے رکھے ہیں. ایک ایسا ٹھکانہ رکھا ہے کہ جہاں پر غمی نام کی کسی شے کا کوئی گزر نہیں ہے, وہاں ہر شے انسان کی مرضی کے پیچھے رہے گی, بس اس کی چاہت کی دیر ہے. اس کا نام ہے جنت. اور دوسرا اسی جہاں پر ایک ٹھکانہ قدرت نے رکھا ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, کہ علماء نے لکھا ہے وہاں سکھ نام کی کسی شے کا گزر نہیں ہے, اس کا نام ہے دوزخ. ہاں علماء نے لکھا ہے یہ دونوں باتیں آخرت جہان کی, جو جنت میں گیا وہ سدا خوش سے خوشی رہے گا. حتیٰ کہ علماء اہل سنت و جماعت نے لکھا ہے کہ اس جہان میں جنت کا یہ عالم ہے کہ وہاں قدرت نے نیند تک نہیں رکھی ہے. وہ جہان ایسا ہے, اس لیے وہاں دکھ کا کوئی گزر نہیں ہے. جس نام کا بھی لفظ کا بھی کوئی کمزوری یا اس طرح کے عیب کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے وہاں نہیں ہے اس کا گزر, چاہے کمزوری ہو چاہے عیب. لیکن جو دوسرا ہے مقام جس کو دوزخ کہتے ہیں, علماء نے لکھا وہاں سکھ نام کی کوئی شے ہے ہی. لیکن اس دنیا میں دونوں پیش آئیں گے کیونکہ یہ دار الامتحان ہے نا. اس لیے مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام کے اسباق میں اور عنوانوں کے ساتھ یہ دو بڑے اہم عنوان ملتے ہیں کہ اگر انسان کو اس دنیا میں کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے اسے اپنا حق نہ سمجھے, اللہ کا کرم سمجھے, اور اگر اللہ نہ کرے کوئی سختی, کوئی پریشانی, کوئی غم آتا ہے تو پھر مایوس نہ ہو, اللہ سے امید رکھے. یہ دونوں پہلو ساتھ رکھے گا تو انشاءاللہ یہ زندگی کا جو دار الامتحان ہے اس سے گزر جائے گا انشاءاللہ.
اس لیے اکابر نے لکھا ہے اسلامی لغت کا سبق یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے خوشیاں ملتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ نہ کرے اگر غم آتا ہے تو پھر صبر کرے۔ ہمارے ہاں ان دونوں کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتے ہیں، کبھی کبھی کچھ لفظوں کے سامنے ایک لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، دھیان دیجیے گا، دن ہو تو سامنے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ رات۔ اگر صحت ہو تو سامنے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ بیماری۔ امید ہو تو سامنے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ نا امیدی۔ اسی طرح جب ہمارے ہاں شکر کا لفظ ہے تو ہم سامنے ایک اور لفظ لے آئے ہیں، جشن، اور اللہ تعالیٰ بچائیں صبر کا مرحلہ ہے تو ہم ایک اور لفظ سامنے لے آئے ہیں، وہ ہے ماتم۔ علماء نے لکھا ہے اسلامی لغت میں ان دونوں لفظوں کی گنجائش نہیں ہے، نہ جشن کی نہ ماتم کی۔ اگر نعمتیں مل رہی ہیں تو وہ اسلامی لغت میں اس کے لیے شکر ہے، اور اللہ نہ کرے اگر غم آیا ہے تو اسلامی لغت میں اس موقع کے لیے صبر ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ہاں اچھا، ایک اور بھی چیز ہے، یہ بھی ذہن میں رکھا کیجئے گا، اپنے اکابرین کی طرف دیکھیں تو انسان کے حوصلے بڑھتے ہیں۔ اچھا یہ بھی اللہ کی شان ہے، اسلامی تعلیمات پڑھنے سے پتہ چلتا ہے جتنا کوئی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا اس پر امتحان اتنے ہی سخت آئیں گے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اگر جتنا انسان خدا سے دور ہوتا ہے اتنا ہی اس پر خوشیوں کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب واقعات ہم نے پڑھے تھے نا، آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بات عرض کی تھی، اور یہ بھی عرض کیا تھا کلام پاک میں تو یہ بات نہیں ہے، احادیث طیبہ میں بھی نہیں ہے، لیکن تاریخ میں ضرور ہے۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ فرعون آج بھی ظالموں کے طور پر جس کو بطور مثال کے پیش کیا جائے، آج بھی، یعنی صدیاں گزر گئیں اس کو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 4 صدیوں تک اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ اللہ کا چہتا تھا، بولو۔ پتہ چلتا ہے ہمیشہ خوشیاں آتی رہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کرم آ رہا ہے، کبھی کبھی جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں ان پہ آزمائشیں آتی ہیں۔ اچھا ایک اور بھی چیز ہے، دھیان دیجیے گا، دکھ کے حوالے سے جب کبھی دکھ آتا ہے نا، علماء نے لکھا ہے کہ اس کے 2 بڑے سبب کبھی ہوتے ہیں، پریشانی، غم، دکھ۔ ایک تو اس کا سبب یہی آزمائش ہوتی ہے جو قدرت کی طرف سے انسان پر آتی ہے، اور کبھی کبھی ہمارے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، وہ پریشانیوں کے روپ میں سامنے آ جاتی۔ ہمارے اکابر نے ایک واقعہ لکھا، بات سننا۔ انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور آخر میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ حضور نے صحابہ کی تربیت فرمائی، ایسا ہی ہے نا؟ اب بولو تو صحیح۔ حضور نے صحابہ کو سنوارا تھا، اور صحابہ نے حضور کو دیکھا تھا، صحابہ مزاج شناس رسول تھے۔ صحابہ کے حالات میں الگ الگ رنگ ملتے ہیں۔ ایک بات سننا، ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو یا علماء سے پڑھا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی گزرے ہیں، حضور کے جلیل القدر صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت عمران ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی تھے۔ بات سننا، علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ ان کو ایک دفعہ
پہلو میں ایک پھوڑا نکلا، وہ ناسور بن گیا. آزمائش تھی نا. وہ جب ناسور بنا، علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ ہر وقت اس کے اندر سے یا پیپ بہتا تھا یا خون بہتا تھا. اس کی وجہ سے جسم اس طرح ساتھ چھوڑ گیا کہ 30 سال تک بستر پہ پڑے رہے. کتنا؟ 30 سال. اچھا، آگے وہی تاریخ بتاتی ہے کہ پہلو تک نہیں بدل سکتے تھے، بس چت لیٹنا ہے. اسی حالت میں وضو کروائے جاتے تھے، اسی حالت میں جو چیز کھا سکتے تھے کھا لیتے تھے، اور اسی حالت میں نماز ادا کر لیتے تھے. کتنے سال؟ لیکن وہی تاریخ کے پنے بتاتے ہیں حضور کی تعلیمات کا صدقہ تھا. جب کبھی کوئی پرسان حال یا طبیعت پوچھتا، چاہے گھر والوں میں سے یا کوئی باہر والوں میں سے، کہ محترم کیسے ہیں، تو فرماتے تھے الحمدللہ. شکر کا کلمہ ہے نا یہ. لیکن یہ ان کا حوصلہ تھا. یاد رکھنا، مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے یہ ان کے حوصلے تھے. اللہ تعالیٰ سے عافیتیں مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے آسانی. یہ نہ ہو کہ یہ سن کے کہو اللہ میاں ہمیں بھی پھوڑے دے دیں، ایسا نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ بچائیں، وہ ان کے حوصلے تھے. آپ اور ہمارے پاس وہ حوصلے کہاں ہیں؟ ہم تو پاگل ہو جائیں گے. اس لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں، اللہ سے ہر وقت عافیت مانگو. عافیت سمجھتے ہیں آپ؟ اب سنیں، اگلی بات سنیں. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنا رہا ہوں. یہ 30 سال تک کروٹ تک بدلنے کے قابل نہیں رہے تھے، لیکن وہی تاریخ کے پنے بتاتے ہیں کہ جب کوئی پوچھتا محترم کیسے ہیں، فرماتے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کروڑوں سے اچھا رکھا ہوا ہے. اچھا، پھر کوئی، آپ سنیں، وہی تاریخ کے پنے بتاتے ہیں کہ محترم کے چہرے پر جو بشاشت تھی، جو نورانیت تھی، وہ انہی کا حصہ تھا. ایک دفعہ کوئی حال پوچھنے آیا. کبھی کبھی حال پوچھنے کے لیے کوئی آتے ہیں نا، کبھی کوئی عام ہوتے ہیں، کبھی کوئی خاص ہوتے ہیں. دھیان دینا. آپ کے قاری طیب صاحب تھے نا رحمۃ اللہ علیہ، محتمم دارالعلوم دیوبند. انہوں نے ایک واقعہ بتایا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. محترم نے ان کو دیکھا تھا، آپ نے تو نہیں دیکھا، لیکن بہشتی زیور کا تو نام سنا ہے نا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم ایک دفعہ حضرت کی مجلس میں تھے، 2-4 کوئی خواص میں سے ہوں گے، تو فرمایا حضرت تھوڑی دیر خاموش تھے، اس کے بعد اٹھے تو ادھر دیکھا پھر ادھر دیکھا کہ کوئی عام بندہ تو نہیں ہے. حضرت کوئی نہیں ہے عام بندہ. جب سمجھ گئے کہ علماء ہیں تو پھر حضرت نے ایک بات ارشاد فرمائی. وہ بات میں یہاں نہیں بیان کرتا، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجلسوں میں کبھی خاص آتے ہیں، کبھی عام آتے ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیں تو اگلی بات حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں آئے گی. بات سمجھ آئی ہے؟ حضرت عمران ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ خاص حضرات آئے بیمار پرسی کے لیے. بیٹھے تو حضرت کا چہرہ دیکھنے لگے. اچھا، وہی تاریخ کے پنے بتاتے ہیں کہ ان حضرات کا بیان آج بھی پرانی کتابوں میں ملتا ہے کہ باوجود 30 سال کے بستر پر لگے ہونے کے حضرت کے چہرے سے نظر نہیں ہٹ رہی تھی. آخر حضور کے صحابہ میں سے تھے نا. تو ان میں سے ایک صاحب نے اٹھنے سے پہلے حضرت سے فرمایا کہ حضرت ایک بات پوچھنے کو آپ سے دل کرتا ہے، اگر اجازت دیں تو. حضرت نے فرمایا پوچھیں. کہنے لگے جو بیماری کا عالم آپ پر گزر رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں، لیکن ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں باوجود اس بیماری اور اس عالم اور اس کمزوری کی بھی آپ کے چہرے پر جو نورانیت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں بیمار کے جو چہرے کے آثار ہو جاتے ہیں، کیا حال ہو جاتا ہے، وہ بیماری کے اثرات ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ محترم نے دیکھا تو میں نے ابھی کہا نا کچھ خاص ہوتے ہیں کچھ عام ہوتے ہیں.
عام کو ہر بات نہیں بتائی جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کچھ باتیں ہر انسان کے دائرے کی نہیں ہوتی, وہ اس کے دائرے سے اوپر کی ہوتی ہیں, اس کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عمران ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو فرمایا بھائی بات یہ ہے, یہ ایک آزمائش آئی, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, لیکن جس پاک ذات نے بیماری دی ہے اسی پاک ذات نے صبر اور شکر کا مرحلہ اور توفیق بھی دی ہے, اس لیے ہم شکر کرتے ہیں. باقی یہ جو چہرے کی نورانیت آپ کہہ رہے ہو, تو بات یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے جو اس مرض پر صبر کیا ہے تو عالم غیب ہمارے سامنے کر دیا گیا ہے. صرف تم نظر نہیں آتے ہو, خدا کے فرشتے صبح شام نظر آتے ہیں. ان جملوں کا معنی کیا کہ ان کے لیے عالم غیب کو قدرت نے روشن کر دیا تھا. یہ صدقہ تھا صبر کا, یہ صدقہ تھا حضور کی تعلیمات کا. ایک بات سننا, دھیان دینا, اللہ نہ کرے اگر میرے اور آپ کے کسی بیٹے پر اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آئے, آپ اور ہمارے بس میں ہو کہ اس کی مدد کر سکیں, اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے یا اس کی مدد کریں گے؟ بول سوچ کے بتاؤ. حال پر چھوڑ دیں گے, انجوائے کرو, ہیں, اس کی مدد کریں گے جتنا بس میں ہوگا, نہیں ہوگا پھر بھی کوشش کریں گے. تو قدرت تو وہ ذات ہے کہ ہر شے اس ہی پاک ذات کے بس میں ہے, وہی مختار کل ہے. وہ جب چاہے, جو چاہے, جہاں چاہے, جس سے چاہے, جتنا چاہے, جہاں چاہے کر دے. تو جب اس کے نام لیوا اس کے حکم پر صبر کرتے ہیں تو پھر وہ بھی تو بدلے ایسے ہی دیتا ہے. یہ تھوڑا ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. بس تھوڑی سی ہمت باندھنی ہوتی ہے, اور وہ آپ اور ہم کر نہیں پاتے. اس لیے اس مرحلے سے پہلے ہی میں اور آپ تھک جاتے ہیں. اگر وہ آپ اور ہم وہ مرحلے صبر کر لیں تو پھر وہ. اچھا ایک اور بات مجھے یاد آئی, ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی یہ کہیں کہ جی یہ تو پہلے دور کے لوگ تھے, اس میں کوئی شک نہیں, یہ خیر القرون کے دور تھے جس زمانے کو حضور نے بہترین دور قرار دیا. ذرا قریب کے دور کی بھی ایک مثال سن لیں. اللہ تعالیٰ کتنے ہیں؟ وہ ہمیشہ سے ایک تھا, وہ ہمیشہ ایک رہے گا. اچھا جیسے وہ ہمیشہ سے تھا ویسا ہی وہ ہمیشہ رہے گا, یہ یاد رہے, یہ اس کی شان ہے. آپ پر اور ہم پر کبھی دھوپ ہے کبھی چھاؤں ہے. وہ ذات ان کمزوریوں ان عیبوں سے پاک ہے, اس لیے تو وہ سبحان ہے. یہ بات میری صحیح ہے غلط ہے؟ اب سننا اگلی بات جو بتا رہا ہوں. آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ جی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ تو خیر القرون کے دور کے تھے نا. اب قریب کا ذرا سن لو. قریب ہی کے دور میں مولانا بدر عالم گزرے ہیں, وہ بھی آپ ہی کے ہاں تھے, میرٹھ. جنت البقیع میں دفن ہے آج بھی. سننا بات, یہ کوئی یہ نہیں میں آپ کو پرانے دور کی بات سنا رہا ہوں. خود آپ نے نام سنا ہوگا مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ, ان کے شاگرد تھے. اور آپ نے نام سنا ہوگا مولانا منظور احمد چنیوٹی, سنا ہے, ان کے استاد تھے. سمجھ آئی بات؟ شاگرد مولانا انور شاہ کشمیری کی تھے, استاد مولانا منظور احمد چنیوٹی کے تھے. سنا مدینہ طیبہ میں ان پر بھی جو حالات گزرے وہ قریب قریب ایسے ہی تھے, کچھ فرق کے ساتھ. مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم جب کبھی جاتے اور مدینہ طیبہ میں رہتے تھے, قاری عبداللہ عابد صاحب نے بھی محترم کو دیکھا اور بھی علماء نے دیکھا ہے, کوئی بہت زیادہ مدت نہیں ہوئی ان کو فوت ہوئے. حضرت فرماتے جب کبھی ہم ان سے بیماری کا حال پوچھنے کے لیے یا ان کی طبیعت پوچھنے جاتے تھے, اتنے کمزور, اتنی بیماری کے باوجود بھی جب کبھی ہم پوچھتے حضرت کیسے ہیں, کہتے الحمدللہ. سننا فوت ہوئے. مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, یا ان کے اور جو حضرات جو صبح شام ان کو ملتے وہ فرماتے تھے ایک طویل عرصہ بیماری میں گزارنے کا, بیماری بھی سخت بیماری, میں نام نہیں لے رہا ہوں, لیکن اس کے باوجود فرمایا ہم نے محترم کی زبان سے کبھی بھی مایوسی کا کلمہ نہیں سنا یا ناشکری کا. اب ذرا سننا,
ان کو جب فوت ہوئے، فوت ہونے کے بعد ان کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا. یہ مدینہ طیبہ کی بات ہے. اور یہ بھی میں نے پہلے کہا، یہ نہیں کہ میں کچھ پچھلے زمانے کی بات سنا رہا ہوں آپ کو. ان کو جب تیار کیا گیا دفنانے کے لیے، جنت البقیع میں دفنایا گیا. جنت البقیع کی شان ہے نا. اچھا یہ بھی آپ نے علماء سے شاید سنا ہو یا تاریخ مدینہ میں پڑھا ہو، وہاں جو میتیں دفنائی جاتی ہیں 6 مہینے کے بعد وہاں نیا مردہ ڈال دیتے ہیں. یہ سنا ہے آپ نے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو، پڑھا ہو، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، تحقیق بھی کر سکتے ہیں. اگر اس میں کوئی، بہرحال وہ میں دوسری طرف نکل جاؤں گا، آپ سنیں پہلے بات. ہاں ان کا یہ طریقہ 6 مہینے بعد اس میں نیا مردہ ڈال دیتے ہیں. یہ اب بھی وہ حضرات موجود ہیں مدینہ طیبہ میں جو آپ کو میرے اس بیان کیے ہوئے واقعے کی تصدیق کر دیں گے. محترم کی قبر کو 6 ماہ بعد کھولا گیا جنت البقیع و احباب کی طرف سے تاکہ وہاں نیا مردہ ڈال دیا جائے. 6 ماہ بعد جو قبر کو کھولا تو وہ حضرات آج بھی بتاتے ہیں کہ ان کے کفن تک پر مٹی کا ایک ذرہ نہیں تھا. بند کر دی قبر. اگلے 6 ماہ گزرے، 6 ماہ پچھلے، اگلے 6 ماہ کتنے ہوئے؟ سال ہو گئے نا. سال بعد اس قبر کو کھولا گیا. اس کے باوجود وہی عالم ہے، وجود جوں کا توں ہے، کفن جوں کا توں ہے. پھر بند کر دی. 1 سال بعد پھر کھولا گیا. کتنا ہوا؟ 2 سال بعد کھولا گیا، پھر بھی وہی عالم تھا. اب جو بند کیا گیا تو احباب اور حکومت کی طرف سے یہ لکھ کر دیا گیا کہ آئندہ یہ قبر نہ کھولی جائے. جو اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. میں اور آپ صبر نہیں کر پاتے، پہلے مرحلے پر فیل ہو جاتے ہیں، اس لیے پھر یہ انوار نہیں آتے. یہ انوار کسی صدقے میں آتے ہیں. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا، سورہ ابراہیم کا پہلا صفحہ ہے، شکر کرو گے تو ہم اور دیں گے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ محتمم دارالعلوم دیوبند فرمایا کرتے تھے، ضابطے کا صبر تو قدرت، ضابطے کا اجر تو قدرت سب کو دیتی ہے، لیکن اللہ نے خود فرمایا کہ وہ اپنا ضابطے کا صبر تو ہم، ضابطے کا اجر تو ہم سب کو دیتے ہیں، لیکن اس پر ہم مزید بھی دیتے ہیں. وَلَدَيْنَا مزید. یہی تو ہے، جب مزید بھی دیتے ہیں تو اچھا جب مزید دیتے ہیں تو میں اور آپ ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں تو وہ پا لیں گے؟ پھر آزمائش تو ہوگی. اچھا ایک بات مجھے یاد آئی، اس کا اس بات سے کوئی ربط نہیں، لیکن مجھے یاد آئی ہے، سن لیں. وہ مفصل تو انشاءاللہ قصص الانبیاء کے آخر میں آئے گا. قصص الانبیاء کے آخر سے میری مراد یہ ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب واقعات ہم شروع کریں گے تب انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ، مزید کے لفظ سے مجھے یاد آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے تھے، حضرت جبرائیل امین آئے. سننا بات، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے. حدیث شریف کی کتابیں بتاتی ہیں حضرت جبرائیل امین کے ہاتھ میں ایک شیشہ تھا، اس میں ایک نقطہ تھا جو اس شیشے کے بیچ میں بالکل بیچوں بیچ لگا ہوا تھا. حضور نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا آقا یہ مزید ہے. کیا ہے؟ مزید ہے. مزید کیا ہے؟ فرمایا آقا مزید جنت میں ایک میدان ہے جہاں اللہ کے بندے اکٹھے ہوں گے، لیکن حضرت جبرائیل نے حضور کو بتایا کہ سالوں ہو گئے، برسوں ہو گئے میں اس میدان مزید میں گھوم رہا ہوں، ابھی تک مجھے اس کے کناروں کا پتہ نہیں چلا کہ کہاں ہے. اللہ کی شان ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز نعمتوں سے نوازیں اس پر شکر ادا کرو، اللہ نہ کرے اگر کبھی کوئی امتحان پریشانی آئے تو اس پر صبر کرو. ایک آخری بات سن لیں، وہ بھی مجھے یاد آئی، وہ اس سے جڑی ہوئی ہے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند نے ایک حدیث لکھی ہے، وہ سنیں. محترم نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام، حدیث شریف میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا جب پاک وجود بنایا قدرت نے،
اور یہ آپ سب جانتے ہیں حضرت آدم کا وجود اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. جب بنایا، حدیث شریف میں فرمایا گیا جب وہ پاک پتلا بن گیا حضرت آدم کے وجود کا تو 40 دن تک اس پر مینہ برسا. کتنا؟ 40 دن تک اس پر مینہ برسا. آگے وہ حدیث کی وضاحت یہ ملتی ہے کہ 40 دنوں میں سے 39 دن اس کے اوپر غم کا مینہ برسا ہے. کتنا؟ پیچھے کتنا رہا؟ ایک. صرف ایک دن خوشی کا ہوا. اس لیے علماء نے لکھا ہے اس دنیا میں غم زیادہ ہیں اور خوشیاں کم ہیں، لیکن جب غم آئے تو رونا ہے، واویلے کرنے ہیں. آئے مر گئے، لٹ گئے، مٹ گئے، پھر مٹ ہی جاؤ گے. اللہ نہ کرے غم آئے صبر کرو، خوشیاں آئے تو جشن مناؤ. بولو تو صحیح، شکر ادا کرو. وما علینا الا البلاغ المبین. بقایا